جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر میں ہر انسان انفرادی طور پر اور ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ اگر ہم ان مسائل کی وجوہات میں جائیں تو ایک سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب جس کی وجہ سے آج مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل رہی ہیں، اور جو اخوت اور محبت کے رشتے تھے وہ نفرت اور دشمنی کے رشتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ آج کے دور میں اگر ہم اس پہ غور کریں، اس کی وجوہات پہ، تو وہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے۔ یعنی ہم جب بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، دوستوں کی مجلس میں، گھر کے ماحول میں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، تو بالعموم ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، ایسی بے احتیاطیاں کر جاتے ہیں، اور ایسے تیر اپنی زبان کے ساتھ وہ اگلوں کو لگا جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور اگلے کا دل اس سے چھلنی ہو جاتا ہے، اور ہمارے رشتے اس وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا سا جانتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے ہمارے دین سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو کچھ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو کلمہ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو انسان کے اوپر ایک نگران مقرر کیا ہوا ہے جو اس جملے کا، اس قول کا حساب اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے۔ تو اگر انسان کوئی نیکی کی بات کرے گا، اچھائی کی بات کرے گا، تو کل اس کو اس کا صلہ دے دیا جائے گا، اور اگر کوئی بری بات کرے گا تو کل اس کو اس کا عذاب اور سزا جو ہے وہ اس کے مقدر میں ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور جب بھی کلام کرے وہ بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ کلام کرے کہ آیا میرا یہ کلام میری ذات کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب ان 2 چیزوں کے بیان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ نماز کی ضمانت دے دو یا ان میں سے کسی چیز کی ضمانت دے دو۔ بلا شبہ یہ سب سے بڑا فرض ہے نماز، جو کلمہ توحید کے بعد، ایمان کے بعد نماز سب سے بڑا فرض ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ان 2 چیزوں کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اگر یہ 2 چیزیں محفوظ ہوں گی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک چیز وہ انسان کی زبان ہے، اور دوسری چیز انسان کی شرمگاہ ہے۔ جب انسان کی زبان محفوظ ہو جائے گی تو گویا انسان کا پورا بدن وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جہنم میں جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کی وہاں پہ کثرت ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ کس وجہ سے جہنم میں آئے ہیں، تو ان میں سے جو اکثریت تھی جو جہنمیوں کی، وہ اس زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے جہنم میں آئے تھے۔ یعنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں آئے تھے، اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں آئے تھے۔ تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، یہ خطرناک بھی ہیں، اور اگر ان کی حفاظت کر لی جائے، ان کو محفوظ بنا لیا جائے، تو یہ پھر جنت کی ضمانت بھی ہیں۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، یعنی ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تو جب بھی کوئی کلمہ زبان سے کہے گی تو ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا وہ لازم ہو جائے گا۔ مثلا انسان نے کسی کو کوئی دکھ پہنچانے کا ارادہ کیا، یا کسی کو کوئی برا حکم دیا، یا اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کیا، تو اس کا محرک زبان ہوتی ہے، زبان سے وہ کلمہ نکلتا ہے۔ تو اعضاء زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کلمہ نہ نکالنا زبان سے اپنے اندر سے جس کی وجہ سے ہم مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ بخاری میں حدیث آئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، تو اسے چاہیے کہ وہ جب بھی بولے تو یا تو کوئی خیر کا کلمہ زبان سے نکالے، کوئی اچھی بات،
کوئی نصیحت کی بات وہ زبان سے نکال لیں، او لیصمت، تو اگر کوئی اچھی بات زبان سے نہیں نکال سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑا ہی آپ کا ایمان افروز بیان ہے، اور چند الفاظ میں آقا علیہ السلام نے بڑی جامعیت کے ساتھ ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، کہ انسان کے کسی بھی شخص کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اور سب سے جو پیارا اسلام ہے وہ اس شخص کا ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، جو ہر اس چیز کو ترک کر دیتا ہے جو بے مقصد ہوتی ہے، جو فضول ہوتی ہے۔ آج ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور فضول بحث میں ہمارا معاشرہ پورا اگر دیکھ لیں، میڈیا پہ دیکھ لیں تو سیاستدان، تجزیہ کار، صحافی، گھروں میں آئیں تو والدین، اولاد، بہن، بھائی، دوستوں کی مجالس میں چلے جائیں تو وہاں یہی ماحول ہے، تعلیمی اداروں میں چلے جائیں تو وہاں یہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر اس چیز کو ترک کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو انسان کی، ایک بندہ مومن کی جو زندگی ہے وہ با مقصد ہوتی ہے، اس کا ہر کام، ہر اٹھنے والا قدم، زبان سے نکلے والا ہر کلمہ، ہر جملہ وہ با مقصد ہوتا ہے، اس کا وقت وہ قیمتی ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ کسی مقصد کے تحت گزارتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے گزارتا ہے۔ فرمایا جو اس طرح کرتا ہے، یعنی ہر فضول چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا اسلام سب سے زیادہ حسین ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک احادیث میں یہ تعلیم ارشاد فرمائی۔ پھر اسی طرح ایک جملہ کامن ہے جو بولا جاتا ہے کہ جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ تلوار کے زخم سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے، یعنی تلوار کا زخم کسی کو لگ جائے وہ بھر جاتا ہے، یا اگر زیادہ سے زیادہ کوئی قتل بھی ہو جائے تو وہ صلح کی صورت میں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو زبان سے کسی کو زخم پہنچایا جاتا ہے وہ دل پہ زخم لگتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے انسان کی فکر میں، انسان کی سوچ میں وہ پیوست ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم روزانہ کے اخبارات کا مطالعہ کریں اور روزانہ کی خبروں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو قتل کر دیا، تو اب بظاہر نظر آتا ہے کہ بڑی دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا آپس میں، کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوست کسی دوسرے دوست کو قتل کر دے گا۔ تو جب تفتیش کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، تو سامنے یہ آتا ہے کہ اس دوست نے کسی دور میں کوئی ایسی بات کہی تھی جس سے اگلے کو رنج پہنچا تھا، اگلے کو دکھ اور درد پہنچا تھا، تو وہ بات اس کے دل پہ لگی تھی، اور یہ اسی بات کو اتنا عرصہ اپنے دل میں پالتا رہا، اور آج جب وہ ایک طوفان بن کے باہر نکلی تو اس نے اگلے کو قتل کر دیا۔ تو یہ اس طرح زبان سے انسان جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، اور اس طرح یہ انسان، یہ اس طرح ہے جس طرح کہ ایک مثال کے طور پر ایک ٹوکرا ہے، اس میں پھول رکھے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو اٹھائیں گے تو اندر سے خوشبو نکلے گی۔ اسی طرح دوسری صورت میں گٹر ہے، اس کو اٹھائیں، اس کا ڈھکن اٹھائیں تو اندر سے بدبو نکل گی۔ تو انسان اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر پھول بھرے ہوئے ہیں، خوشبو بھری ہوئی ہے، پاکیزگی ہے، یا انسان کے اندر گٹر ہے، انسان کے اندر غلاظت اور گندگی ہے۔ تو انسان کی زبان سے نکلے والا ہر جملہ اس کی شخصیت کا، اس کے کردار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو انسان کو جب بھی، اسی لیے دانا لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، کہ جب آپ جو بولنے لگے ہیں وہ پہلے سوچیں کہ آپ کیا بولنے لگے ہیں، جو بولنے لگے ہیں اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا کسی کو نقصان ہو رہا ہے، اگلے کی سماعت وہ آپ کی جو کلام ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے، یا وہ ویسے ہی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اپنے تمام امور میں کہ اب جب بھی بات کریں تو بڑی ہی بامعنی بات کریں، بامقصد بات کریں، اور فضول گفتگو سے، فحش گفتگو سے، جس سے ہمارا ایمان کا نقصان ہو، ہمارے دین کا نقصان ہو، ہم اس سے محفوظ رہیں۔ پھر اسی طرح ایسی چیزیں جس سے ہماری ملک کا، ہماری ملک کی سالمیت کا، ہماری قوم کا وہ نقصان ہوتا ہے، اس سے بھی محفوظ رہیں۔ تو ہر ایسی چیز جس سے کسی بھی طرح ہمارے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے اس سے اپنی زبان کو روک دیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں بیان کی کہ مومن کیوں فلاح پا گئے، کون سی صفات تھی جس کی وجہ سے فلاح پا گئے۔ تو ایک صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، میں یہ وہ مومن ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں جو ہر فضول بات سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ہر جو لغو بات ہوتی ہے، لا یعنی بات ہوتی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے اپنے دامن کو محفوظ رکھتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں با مقصد بات کرتے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنی زبان کھولیں تو اس سے خوشبو نکلے، اس سے پھول اور موتیوں کی صورت میں ہم بھی فیض یاب ہوں، ہمارے ارد گرد لوگ بھی فیض یاب ہوں، ہمارا پورا معاشرہ وہ ہمارے کلام کی وجہ سے راحت محسوس کرے، خوشی محسوس کرے۔ ہمارے پاس کوئی ڈپریشن کا شکار بندہ بھی آئے، پریشانی کا شکار بندہ بھی آئے تو ہم اسے اپنے کلام سے اس کا دل خوش کر دیں، اس کی جو پریشانی ہے اس کو دور کر دیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی آپ کی احادیث کا مفہوم ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کو ذکر کیا کہ